السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم لوگ لاسٹ جو ہماری کلپ تھی اس میں ذکر کیے تھے کہ بہت سارے لوگ ظلم اور حرام کا مال لے کے حج اور عمرے کو جو ہے ایک اپنا پکنک اور جرنی بنا لیے۔ تو لہذا اس سلسلے میں ہمارے ڈاکٹر صاحب نے جو ہمارے اس گروپ میں بھی ہے ایک چیز کی طرف جو ہے اشارہ کیا کہ بھائی بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہے کہ جو حرام کھاتے ہیں، حرام مال ظلم کرتے ہیں اور حج عمرہ بھی تک بھی نہیں کرتے، لہذا اتنے گئے گزرے بھی ہیں۔ تو میں نے جو ذکر کیا تھا پوائنٹ آؤٹ، اس سے ہمارا مطلب یہ نہیں کہ حج عمرے کو جو ہے کم تر بتائیں یا پھر جو ہے اس کی فضیلت گھٹائیں، وہ بات نہیں ہے، لیکن مقصد یہ تھا کہ وہ حلال مال سے حلال جو ہے کمائی کے ذریعے پھر آپ جو ہے ایک حج بھی کریں گے، ایک عمرہ بھی کریں گے، تو 10 حج اور 10 عمرے پہ بھاری رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو لہذا ہمارا مقصد یہ تھا، اور جو لوگ تو بالکل جو ہے حج عمرے سے بھی دور ہے، حلال سے بھی دور ہے، دین سے بھی دور ہے، تو اللہ تعالیٰ بس ان کو ہدایت دے۔ تو مختصر یہ کہ ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ رمضان میں دیکھیے، اب رمضان ایک جو ہے اسکول ہے اور مدرسہ ہے۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پہ ہر چیز کا ایک جو ہے یہ رینیول ہوتا ہے، رینٹل ایگریمنٹ کا، آپ کے گھر کے جو ہے کرائے کا، یا پھر گاڑی کا استعمال جو رجسٹریشن کارڈ ہوتا ہے اس کا، یا پھر آپ کے ڈرائیونگ لائسنس کا، آپ کے جو ہے اگر آپ جی سی سی میں ہے تو یا کوئی بھی کنٹری میں ہے تو وہاں کا جو ہے آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نیشنل آئی ڈی کارڈ جو ہوتا ہے اس کا تک رینیول ہوتا ہے، ہر چیز کا رینیول ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر سال میں ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو ہے ہمیں نعمت کے طور پہ عطا کیا ہے، وہ اپنے ایمان کو، اپنے دین کو جو ہے، اپنی روح کو جو ہے امپرومنٹ کرنے کے لیے اور رینیو کرنے کے لیے۔ تو لہٰذا آپ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ ہم کو کس چیز کی ٹریننگ دے رہا ہے، یعنی ایک انسان اللہ کے حکم کی وجہ سے، روزہ رہنے کی وجہ سے، جبکہ اس کو جو ہے روزے کی حالت میں، یعنی انسان اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ حقیقت میں روزہ ہے یا نہیں ہے۔ آدمی جو اپنے گھر میں بند رہتا ہے، فریج میں ساری چیزیں پڑی ہوئی ہے کھانے پینے کی حلال، بیوی اپنے گھر میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے یعنی وہ اخلاص اور اس کے دماغ میں یہ ایمان ہے، دل میں یہ جو ہے گمان ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی بس ایک اللہ کے ڈر سے جو ہے، یعنی مراقبہ جو ہوتا، اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اسی وجہ سے جو ہے بندہ نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، جبکہ اس کے پاس جو ہے گھر میں بیوی ہے، گھر میں کھانے پینے کی اشیاء ہے، سب چیزیں ہیں، سارا فریج بھرا پڑا ہے، لیکن پھر بھی انسان جو ہے اس کی ہمت نہیں کرتا، نہ کھانے کے لیے سوچتا۔ تو جب یہ آدمی اپنے مائنڈ کو فکس کر لیتا تو اس کو جو ہے، بہت سارے لوگ تو بغیر ناشتے کے بھی جو ہے 2 گھنٹے بھی نہیں رہ سکتے، بھوک کی وجہ سے برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ دیکھیں سبحان اللہ، جب آدمی کا گمان اور عزم پکا ہو جاتا ہے، سحری میں جب کھاتا ہے تو ارادہ کر لیتا ہے کہ بھائی مغرب کی اذان سے پہلے کچھ نہیں کھانا ہے، تو اس کو اتنی دقت اور تکلیف اور پریشانی بھی نہیں ہوتی، زیادہ آزمائش کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا جتنا عام دنوں میں کرنا پڑتا۔ تو اس لہٰذا ہم اس سے ایک سبق پہلا یہ لیتے ہیں کہ آدمی اگر عزم کر لے، پکا ارادہ کر لے، تو پھر جو ہے شیطان اور اس کا نفس اس کو نہیں بہکا سکتا، پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اخلاص، یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بندہ روزہ ہے یا نہیں ہے، وہ سحری بھی کر سکتا، سارے روزہ داروں کے ساتھ روزہ کھول سکتا، جب تک کہ جو ہے وہ نہ کہتے اپنے منہ سے کہ میں روزہ ہوں، کسی کو پتہ نہیں، اور وہ حقیقت میں روزہ ہے یا نہیں وہ بھی کسی کو پتہ نہیں، وہ اللہ کے لیے صرف جو ہے روزہ اپنا پورا کرتا ہے ایمانداری کے ساتھ۔ اسی طرح ایمانداری ہم کو چاہیے کہ رمضان کے بعد جو 11 مہینے آئیں گے اس میں بھی جو ہے اسی طرح ایمانداری کریں، جس طرح روزے کی حالت میں نہ کچھ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، جبکہ ہم یہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا اللہ کے سوا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے انسان کا جو ہے ایمان اور یقین بھی ہونا چاہیے رمضان کے بعد کے دنوں میں۔ تو لہذا انسان جو ہے بد اخلاقی سے پہلے، گالی سے پہلے، حرام سے پہلے، کوئی گانا سننے سے پہلے، کوئی فلم دیکھنے سے پہلے، یہ ٹھیک ہے، جو حرام کوئی نظر دیکھنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی جو اللہ نے حکم دیا رمضان کے روزے میں کچھ کھائے نہ پیے، جبکہ وہ کھانا پینا حلال ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جو چیز انسان اللہ کے حکم پر حلال چیز کو بھی ترک کر دیا، ایک آدمی جو ہے 1 مہینے تک حلال چیزوں کو بھی، بیوی حلال، شہوت حلال، پھر بھی اس سے دور، اور پھر جو ہے کھانا پینا حلال ماکولات اور مشروبات سے بھی دور ہو گیا، تو اس کے لیے 11 مہینے کے لیے یہ آسانی ہو جائے گی کہ وہ حرام چیزوں سے جو ہے دور رہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جائیں، چاہے وہ جو ہے شہوت کی شکل میں ہو، کھانے پینے کی شکل میں ہو، سود لینے کی یا حرام مال کھانے کی شکل میں ہو، ظلم اور گالی کی شکل میں ہو۔ تو جو انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ رمضان ہمیں اس لیے دیا ہے کہ ہم جو ہے ٹرینڈ ہو جائیں اچھی طریقے سے 1 مہینے میں، 11 مہینے کے لیے آنے والے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لہٰذا ہم کو رمضان سے سبق لینا چاہیے، اور رمضان ہمیں جو ہے بھوکوں کا اور فقیروں اور جو ہے مساکین کا احساس بھی دلاتا ہے کہ بھوک میں آپ کو کس قسم سے، انسان کے اوپر جب اپنے اوپر آتی ہے تو اس کو صحیح سے جو ہے محسوس ہوتا ہے۔ آپ اس کو سارے خطبے گھول کے پلا دیں، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، جب اس کے اوپر آئے گا، جب اونٹ جو ہے پہاڑ کے نیچے آئے گا، تب اس کی حقیقت پتہ چلے گی۔ اسی لیے جو ہے غریب اور بھوکے لوگوں کا احساس بھی ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز ہم کو جو ہے اس سے سبق جو ملتا ہے
کہ انسان جو ہے اپنے نفس پہ کنٹرول کرے اور عزم جو ہے جو ہے پختہ ارادہ رکھے ہدایت کے لیے، سدھار کے لیے، امپرومنٹ کے لیے، تو پھر شیطان و نفس جو ہے اس کو غالب نہیں آئے گا۔ تو یہ ایک چیز جو ہے کمپلسری تھی۔ اسی طرح دیکھیں آپ، آپس میں ہمارے اندر جو اختلافات ہے میرے بھائی، سگے بھائیوں میں، سگے بہنوں میں، کسی کی پھوپھی سے نہیں بنتی، کسی کی خالہ سے نہیں بنتی، کوئی چاچا کے گھر کو پتہ نہیں 8-10 سال سے نہیں گیا، کسی کا کوئی پراپرٹی کا جھگڑا ہے، کوئی آپس میں بھائیوں میں پراپرٹی، وہ کوئی جو ہے تایا کی زمین چاچا لوگ جو ہے اپنے نام پہ کیے ہوئے ہیں، کسی نے جو ہے بیچارہ باہر رہ کے کما کے جو ہے گھر خریدا یا گھر بنایا، وہ ماں کے نام پہ رکھ دیا یا باپ کے نام پہ، تو ماں باپ کے مرنے کے بعد سارے بھائی جو ہے، سارے بھائیوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہمارا بھی اس میں حصہ ہے۔ اس طرح سے بے شمار واقعات انڈیا میں جو ہے بھرے پڑے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جو ہے غیرت، حمیت، ضمیر اور ہدایت اور توفیق عطا کرے۔ بے شک اللہ ہدایت اور توفیق کا مالک ہے۔ لہذا ہم ایسی قوم ہے جو انسانی، یعنی دینی تو چھوڑ دیں آپ، ایمانی، اسلامی، دینی تو آپ جو ہے پوچھے بھی نہ، البتہ انسانی جو ضمیر کا تقاضا، انسانی جو ہے لیولز کا جو تقاضا تھا انسانیت کا، اس سے بھی ہم جو ہے بہت گئے گزرے ہو چکے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین، اللہ نے جو ہے بہترین سانچے میں انسان کو پیدا کیا، لیکن جو ہے ثم رددناه اسفل السافلین، یعنی سب سے زیادہ نیچے جو ہے چیزوں میں بھی ڈھکل بھی، یعنی گمراہی کی وجہ سے انسان جو ہے اپنے آپ کو نیچے بھی گرا لیتا ہے۔ لہذا یہ جو ہے دوسرا پوائنٹ تھا۔ تیسرا جو ہمارا اہم پوائنٹ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے انسان کے اعمال کی قبولیت اور جو اللہ کے پاس جو اعمال پہنچتے ہیں وہ جو ہے مختلف ہے، یعنی ویکلی اعمال ہے، ڈیلی اعمال ہے اور ایئرلی اعمال ہے۔ ویکلی جو ہفتے میں ایک مرتبہ ہوتے ہیں وہ پیر اور جمعرات کے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیر جمعرات کو میں روزہ رہنا اس لیے پسند کرتا ہوں کہ جو ہے جس وقت میرے اعمال اللہ کے پاس پہنچے تو میں روزے سے رہوں، ٹھیک ہے، یہ چیز ہے۔ دوسرا، یہاں تک کہ ایک حدیث میں ہے کہ پیر اور جمعرات کو سب کی مغفرت سے آتی، لیکن اللہ تعالیٰ ان دونوں کے بارے میں جو ہے پوسٹ پون کر دیتے معاملہ، کہ بھائی یہ جو میرے دو بندے آپس میں جو مختلف ہے یا آپس میں جو ہے اختلاف ہے اور ایک دوسرے سے بات چیت اور سلام کلام بند ہے، جب تک کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح نہ کر لے، ان کا معاملہ ان لوگ کے جو ہے چھوڑ کے رکھو، ملتوی کرو، پوسٹ پون کر دو، ٹھیک ہے۔ تو لہذا اسی طرح جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیلۃ القدر کی رات میں اور یا پھر جو ہے شعبان کی رات میں، یعنی ایئرلی جو انسان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں وہ شعبان کا مہینہ ہے حدیث کے مطابق، ٹھیک ہے، لیکن شعبان کی رات میں جو ہے شب معراج منانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے اس کی 15ویں رات کا جو ہے روزہ رہنا، نفل روزے آپ رہیں بے شک، لیکن جو ہے خاص طور پہ یعنی 15ویں رات کا روزہ اور پھر جو ہے شب معراج اور پھر پتہ نہیں عجیب عجیب قسم کی جو ہے چیزیں جو قرآن و حدیث سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائی۔ تو لہذا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب شعبان میں سالانہ اعمال بھی جو ہے اللہ کے پاس اٹھائے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرتا ہے سوائے دو آدمیوں کے جو آپس میں مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھائی اس کا معاملہ ملتوی کر دیں جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح نہ کر لیں۔ لہذا ہم کو اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بھی اعمال جو ہے اللہ کے پاس قبولیت سے جو ہے رک جائیں یا قبولیت سے محروم ہو جائیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم کسی بھائی بہن یا پھر کوئی مسلمان سے جو ہے زبردستی اور فری کا جھگڑا، 4 آنے 8 آنے 2 روپے کے جھگڑے، اس وجہ سے جو ہے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے علم کے ساتھ عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔